امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، ہم دونوں معاشرتی طبقاتی امتیازات کو پامال کرنے والے دو نوجوان محبت کرنے والوں کی کہانی۔ ان کی سماجی حیثیت میں واضح فرق کے باوجود وہ ایک گہرے ناقابل تردید تعلق کے پابند ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی محبت کو اپنے ساتھ باندھتے ہیں، قسمت نے اسے کھولنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا ان کی محبت سب کو فتح کر سکتی ہے؟ کیا یہ طبقے اور حیثیت پر فتح پائے گی؟ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے، سید عابس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مہروز کریم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کنزہ ہاشمی، زاویار نعمان اجاز اور بابر علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، دل ایک شہر جنون۔ دل ایک شہر جنون دو جوڑوں کے گرد گھومتا ہے اور ان کی زندگیاں محبت، جذبے اور دل کی گہرائیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ دلوں کا جذباتی سفر آپس میں جڑے ہوئے رشتوں اور روابط میں شامل ہوتا ہے۔ وفاداری، غداری اور خوشی کے حصول میں دی گئی قربانیوں کے چیلنجز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس ڈرامے کو آسیہ شاہد نے لکھا ہے، سید وہاب جعفری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عائزہ اوان، علی حسن، دانیہ انور، شہباز شگری اور امہا احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، وہ ضدی سی۔ دو لڑکیوں مہرین اور ردا کی کہانی، جو دو بالکل مختلف دنیا سے آتی ہیں۔ جہاں مہرین اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ہر روز جدوجہد کرتی ہے، وہیں ردا عیش و عشرت کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے جسے اس کے امیر باپ نے لاٹ کیا ہے۔ جب ان کی زندگیاں غیر متوقع طور پر آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، مہرین کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ناراضگی جڑ پکڑتی ہے، اسے مشکلات اور دل کی تکلیفوں سے بھرے سفر میں دھکیل دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو سدرۃ المنتہا نے لکھا ہے، ندیم صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، شاذیل شوکت، اینا آصف اور دانیال افضل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، غیر۔ غیر ایک ہمیں مختلف سفر پر لے جاتا ہے۔ کہانی حال سے شروع ہوتی ہے لیکن آج کی ٹائم لائن میں ہونے والے مزید واقعات کے ساتھ ہمیں ایک واقعاتی ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ وفا اپنی ماں حوا اور سوتیلے والد جلیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بھی ہے۔ اس کے چھوٹے 2 سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ماں کی پہلی شادی سے پیدا ہوئی تھی، اب تک ایک خوش کن محبت کرنے والا خاندان ہے، سوائے پھوپھو کے، جو کہ یقیناً خوشی کے بعد منفی عنصر ہے۔ وفا اپنے والد عثمان کے خاندان سے کبھی نہیں ملی۔ عثمان اب بچوں کے ساتھ شادی شدہ ہے اور ایک مشترکہ خاندان کا حصہ ہے جس کی اپنی پچھلی کہانی ہے، ایک اجنبی بہن جو اگلے دروازے پر رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، توبہ۔ خواہشات انسان کو چلاتی ہے، لیکن جب یہ خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ حساسیت کھو دیتے ہیں اور ایسے راستے پر چلتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انمول ایک خوبصورت بہادر نوجوان عورت ہے جو ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول اپنی کزن سارم کے ساتھ باہمی پیار کا اشتراک کرتی ہے۔ دوسری طرف شانی ایک نوجوان پرجوش آدمی ہے جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے بے چین ہے، جو اکثر اپنے والد کے اخلاق اور اقدار سے متصادم ہوتا ہے۔
اس کی ڈرائیو اسے تعمیراتی مغل کمال احمد کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ انمول، صارم اور شانی کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ لے لیتی ہے جب کمال احمد شانی کو ٹاسک دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، آفت۔ وریشا اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے والی ایک خوبصورت لیکن کم مزاج لڑکی ہے۔ وریشا نے وہی گمراہ راستہ اختیار کیا ہے جو ماضی میں اس کی ماں مہک نے اختیار کیا تھا۔ اپنے والدین سے متاثر ہو کر وریشا نے ایک لالچی فطرت پیدا کر لی ہے۔ وہاج، وریشا کا پھوپھی زاد، ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنی کزن شیفا سے محبت کرتا ہے، تاہم نہ وہاج اور نہ ہی شیفا کو معلوم ہے کہ وریشا وہاج سے حسد کرتی ہے اور اس کے خاندان کے خلاف برے ارادے رکھتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، گرہیں۔ کچھ رشتے ناقابل یقین حد تک قیمتی ہوتے ہیں، لیکن حسد ان رشتہ داروں کے دلوں میں گھس سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے اور آپ کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کی ان رشتہ داروں سے محبت کے باوجود وہ اپنے حقیقی ارادوں اور ان کے نقصانات سے بے خبر رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ نمرا اشرف اور ثمینہ کی بیٹی ہے۔ ان کی رشتہ دار ثریا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام راشد ہے، جو نمرا کی قابلیت سے متاثر ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ نمرا کبھی راضی نہیں ہوگی، ثریا اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، یحییٰ۔ یحییٰ ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک زبردست کہانی ہے جو 4 بہنوں والے خاندان کا پیارا اکلوتا بیٹا ہے۔ یحییٰ کے والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتا ہے۔ اس خاندانی متحرک کے درمیان یحییٰ خود کو اپنے والدین اور بہنوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے نامرد آزما پاتا ہے۔ یحییٰ کی پڑوسی ملی ایک دلکش اور متحرک نوجوان لڑکی اس کے لیے اٹل محبت رکھتی ہے، تاہم یحییٰ خود کو اپنے خاندان کے مطالبات میں الجھا ہوا پاتا ہے، اکثر اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ 2 کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں۔ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، عثمان مختار اور ماورا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، بسمل۔ بسمل ایک پرعزم خاتون کی کہانی ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ جب وہ کامیابی کا پیچھا کرتی ہے تو اسے خطرناک انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں محبت جان لیوا ہو سکتی ہے اور اعتماد آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہانی اس کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح خواہش عظیم بلندیوں تک لے جا سکتی ہے یا تباہ کن نتائج لا سکتی ہے۔ نعمان اعجاز بطور ٹی ٹی ایک کامیاب تاجر اور زمیندار ہے جو اپنی بیوی ریحام اور اپنے اکلوتے بیٹے
موسیٰ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے وقف ہے۔ حریم فاروق بطور معصومہ ایک نچلے طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی، لیکن اس کے خواب اعلیٰ طبقے کی زندگی گزارنے کے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، بیبی باجی کی بہویں۔ بیبی باجی بیبی آپا کی ایک دلکش کہانی ہے جو اپنے شوہر کی بیماری کے بعد اپنے گھر کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں جن میں سے 2 شادی شدہ ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بیبی آپا کے لیے انہیں ایک ساتھ رکھنا ناممکن لگتا ہے۔ سمینہ احمد بطور بیبی باجی عرف بیبی آپا 4 بیٹوں کی پیاری ماں ہے۔ شوہر کی بیماری کے بعد معاملات کو چلانا اب ان کے کندھوں پر ہے۔ منور سعید بطور صدیقی صاحب ایک کامیاب بزنس مین اور خاندان کے سربراہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کریں۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سعود قاسمی، جویریہ سعود، سنیتا مارشل، حسن احمد، طوبہ صدیقی اور جنید جمشید نیازی شامل ہیں۔ جب آپ اپنے آپ پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، باہر سے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیری چھاؤں میں۔ تیری چھاؤں میں ایک نوجوان لڑکی کے ہنگامے میں اترنے کی کہانی ہے۔ اپنے والد کے جبر اور مجبوریوں سے پہلے ہی پسی ہوئی ودیمہ کی زندگی اس وقت ایک زبردست موڑ لے لیتی ہے جب سالار کے راستے اس کے ساتھ گزرتے ہیں۔ جیسے جیسے محبت کی بارش اس کے مزاج کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ان انتخابوں کا شکار ہو جاتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس کی آزادی کی کلید ہوگی۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عبداللہ بادینی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور لائبہ خرم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔